بریک کے بعد خوشامدید۔ اسلام آباد میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ دھماکے سے دولہا دلہن اور دولہے کی والدہ سمیت 8 افراد کی جان چلی گئی، 11 زخمی ہوئے۔ دولہے کے چچا نے بتایا گزشتہ روز بارات گجرات گئی، 1:30 بجے شب واپس آئے، صبح قیامت ٹوٹ پڑی۔ دھماکے سے 4 گھر شدید متاثر ہوئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں ملا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں افسوسناک واقعہ، مرنے والوں میں دلہا دلہن اور ساس اور نندے شامل ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ 4 گھر زمین بوس ہو گئے۔ دھماکہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ دلہا کے چچا نے بتایا کہ دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا ہے۔ بہن کی بیٹی فوت ہو گئی، ایک میری سکی بھتیجی دی بیٹی فوت ہو گئی، کافی مطلب 7 ساڈے گھر تو میری ساری فیملی اندر تھی، تو اچانک ہی صبح 7 بجے کے قریب دھماکہ ہوا۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ دھماکے کی آواز سنتے ہی جائے وقوع پر پہنچے تو پورا گھر منہدم ہو چکا تھا۔ ایک بڑے بلاسٹ سے میں اٹھا ہوں تو مطلب ایک خوف چھا گیا۔ پتہ چلا کہ گیس لیکیج تھی کوئی۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے پیمس ہسپتال کا دورہ کیا۔ کسی قسم کا کوئی ایکسپلوسو، کسی قسم کی کوئی اور چیز، کوئی ٹریسز کسی چیز کے بالکل نہیں ملے۔ جائے حادثہ پر گیس دھماکے میں مرنے والے افراد کے لیے دعا کرائی گئی، جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین جاوید الطاف اور ساتھی رپورٹرز زینب علی اور علی ملک کے ساتھ جہانگیر خان، ARY نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں دھماکہ بظاہر گیس لیکیج سے ہوا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل۔ ذرائع نے بتایا خوفناک دھماکے سے 3 گھر مکمل زمین بوس ہو گئے۔ دھماکہ صبح 7:19 پر ہوا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں 7:37 پر پہنچ گئیں۔ گلی تنگ ہونے کے سبب مشینری لے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بیشتر افراد ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے جان سے گئے۔ جائے وقوع سے گیس پائپ لائن اور کنیکشنز کے سیمپل جمع کر لیے گئے۔ عین شاہدین اور متاثرہ افراد کے بیانات لیے گئے۔ علاقے کی گیس اور بجلی عارضی طور پر منقطع کر دی گئی۔ گیس کس جگہ جمع ہوئی، آگ لگنے کا سبب کیا تھا، مزید تحقیقات ضلعی انتظامیہ، پولیس، فورینسک ٹیمیں، گیس کمپنی مل کر کریں گی۔ اسلام آباد کے شادی والے گھر میں گیس لیکیج دھماکے سے 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والے افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ ARY نیوز فرح ربانی سے۔ فرح بتائیے گا۔ بالکل، آج صبح G7 میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس میں سے جو 6 افراد تھے وہ تو ایک ہی گھر کے تھے، جس میں دلہا دلہن، دلہے کی والدہ اور قریبی رشتہ دار تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ساتھ والا گھر تھا اس میں بھی 2 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کے ریلیٹیو ہمارے ساتھ ایک موجود ہے۔ یہ بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں، ملبے کے نیچے آئے ہیں۔ یہ انسیڈنٹ جو سٹارٹ ہوا ہے یہ صاف یہ تھا کہ گیس کے لیکیج کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ بہت ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، بلکہ 2 گھروں کا نقصان ہوا ہے۔ اگر بات کریں تو یہ پوری جو کالونی ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اداس ہیں، وہ اشکبار ہیں۔ یہاں پر جب ڈیڈ باڈیز لائی گئی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے تو پورا اہل علاقہ جو ہے وہ روتا ہوا ہمیں دکھائی دیا، اور سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ خدارا مینٹیننس کا بھی خیال رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں بھی احتیاط کی جائے کہ اس قسم کے ناخوشگوار واقعات نہ ہو سکیں۔ ان گھروں کو بھی سیل کر دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے ان گھروں کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ گھر تو وہاں پہ اب کچھ بچے ہی نہیں ہے، صرف ملبے کا ڈھیر بچا ہے وہاں پر۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ہنگاموں میں اب تک 114 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی نے سیکورٹی فورسز کے جاں بحق اہلکاروں کی تازہ فہرست شائع کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرنے والوں میں پولیس، پاسداران انقلاب اور نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ بدستور بند ہے۔ کئی صوبوں میں موبائل سروس بھی تعطل کا شکار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ حکومت مظاہرین کے مطالبات سنے گی اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن فسادیوں کو معاشرہ تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر پیزشکیان نے کہا لوگوں کو تشویش ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کی تشویش دور کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی مختلف بیانات میں کہہ چکے ہیں ایران میں جاری احتجاج میں شریک عوام کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔
ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل ہمارا ہدف ہوں گے. ایرانی اسپیکر نے کہا کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر حملہ جائز تصور ہوگا. محمد باقر کالباف نے واضح کیا کہ ایران اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا جس کے لیے ایران کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکے گا. انہوں نے کہا مظاہرین کے روپ میں غیر ملکی تربیت یافتہ ایجنٹ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے پھر ایرانی مظاہرین کی حمایت کا اعلان کر دیا. کابینہ سے خطاب میں کہا کہ ایران میں جاری ہنگاموں پر گہری نظر ہے. ایران میں آزادی کے لیے مظاہرے پھیل گئے ہیں. پوری دنیا ایرانی شہریوں کی بے مثال ہمت پر حیران ہے. ایران میں موساد کا نیٹ ورک غیر مؤثر کرنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا. ایرانی صحافی جون حسین نے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا کہ ایران میں پولیس اہلکاروں کو منصوبہ بندی سے ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے. ایران میں اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے جو دکھائے جا رہے ہیں. جمعرات اور جمعے کے مقابلے اب ایران میں صورتحال بہتر ہے. آج کا جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو بلیک آؤٹ کرنا بہت ضروری تھا. لوکل ایرانی ایپس چل رہی ہیں, لوکل انٹرنیٹ ایران کا بالکل ہے, یہاں پہ ایرانی ایپس کام کر رہی ہیں. 27 لوگوں کا جنازہ اس وقت اصفہان میں پڑھایا جا رہا ہے. 100 سے زائد پولیس والوں کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا ہے. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات رہی تو پروٹیسٹ کی جو پکچر دکھائی جا رہی ہے دیٹ از ناٹ دا ریئل پکچر جو ایران میں ہے. بالکل پروٹیسٹ ہو رہے تھے, جینوئن تھے اور بالکل بڑے بھی, وہ جینوئنلی بڑے, لیکن اس حد تک نہیں بڑے اس حد تک دکھایا جا رہا ہے. میکسیمم نمبر آف پروٹیسٹرز تہران کے اندر ریکارڈڈ 3000 اور آج کوئی پروٹیسٹ مجھے نظر نہیں آیا تہران کے اندر. میں نارمک میں, سعادت آباد میں, پاسداران میں, ڈفرینٹ علاقوں میں گیا ہوں, مجھے کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا. پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں کہ گزشتہ شب سے اتوار کی دوپہر تک ملک میں امن و سکون کی فضا برقرار رہی. تہران اور دیگر بڑے شہروں میں کسی قسم کی بدامنی یا انتشار دیکھنے میں نہیں آیا. دہشت گردی, بیرونی مداخلت کے مستند شواہد کے باعث انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی. باشعور اور سمجھدار ایرانی عوام دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ ہیں. ایرانی قوم ثابت قدمی کے ساتھ مشکل مرحلے سے بحفاظت نکلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پاکستان نے صومالی لینڈ کو صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ قرار دیا ہے. OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے. اسرائیل کی کارروائی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے. strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. And the Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جدہ میں اہم ملاقاتیں. OIC کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات, خطے کی صورتحال, اسلامی ملکوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا سعودی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر بات ہوئی. خطے میں امن, استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے OIC پلیٹ فارم پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. نائب وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقات کی. اس دوران تجارت, تعلیم کے شعبے میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی سخت مذمت کی. مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا. دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. کراچی میں PTI کا جلسہ. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کچھ دیر میں مزار قائد پہنچیں گے. باغ جناح میں اجازت کے باوجود PTI نے جلسے کے انتظامات نہیں کیے. کارکن کچھ دیر وہاں رہے, اندھیرا ہونے پر واپس چلے گئے. اس دوران مشتعل افراد کے پتھراؤ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. مشتعل افراد نے TV چینلز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا. PTI کارکنوں نے میڈیا کی گاڑیاں جلسہ گاہ سے ہٹا دیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں باغ جناح پہنچ رہے ہیں, آج جلسہ ہر صورت کریں گے. سندھ کے عوام نے عزت دی, سندھ حکومت نے ٹوپی اجرک کی لاج نہیں رکھی.
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا باغ جناح گراؤنڈ میں میڈیا کی گاڑی پر حملے اور پتھراؤ کا نوٹس۔ ضیاء الانجار نے کہا کہ ایس پی ایسٹ کو ہدایت کی شرپسند عناصر کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، کسی کو امن و امان کے حالات سرپتاز کرنے نہیں دیں گے، جدید مانیٹرنگ نظام سے نشاندہی کر کے شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے، پولیس کڑی نگرانی اور مانیٹرنگ کو مزید سخت کرے، ہم نے امن چاہا ہے اور ہم امن کے قدردان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بارسٹر گوہر خان کہتے ہیں سہیل خان کے دورے کے آخری دن سندھ حکومت بزمزگی پیدا نہ کرے، اچھے ماحول کو چلنے دے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بارسٹر گوہر نے لکھا جلسہ مقررہ وقت اور مقام پر اور قانون کے مطابق جمہوری انداز میں ہوگا، ہم نے بہت برداشت کیا، آپ بھی ایک دن صبر کر لیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کراچی میں جلسے کی اجازت کے باوجود جب ہمارے لوگ جلسہ گاہ پہنچے تو ان پر ظلم کیا گیا، کارکن گرفتار، گاڑیاں توڑی گئی۔ 7 بجے ہمیں این او سی ملتا ہے، اس کے بعد ہم نے رگو دو جو تھی مزید کی وینڈر سے رابطہ ہوا، لیکن جب ہمارے لوگ وہاں پہنچے پر بدترین بربریت کی گئی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا، ہمارا یہ حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے تو اپنی آواز بلند کریں۔ 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، اس کی کال دی جا چکی۔ کراچی میں دن بھر مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام کے بعد صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ راشد بناز روڈ، سر شاہ سلمان روڈ، شارع فیصل اور ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی ہے۔ نمائش اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ ہے، مزید بتا رہے نمائندہ ARI نیوز سلمان لودھی۔ مختلف علاقوں میں دن بھر ریلیاں نکالی جا رہی تھی، اس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر تھا۔ خاص طور پر بات کی جائے یونیورسٹی روڈ کی، راشد بناس روڈ، حسن اسکوائر، گرو مندر اور اس کی اطراف کی کنیکٹنگ شاہراہ ایم ایچ این روڈ، ٹاور، ماری پور روڈ پر دن بھر ٹریفک جام کی بدترین صورتحال تھی، لوگ گھنٹوں پھنسے رہے، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں صورتحال بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ کئی ایسی شاہراہ ہیں جہاں پر ٹریفک کی روانی اب معمول پر آنا شروع ہو چکی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق کچھ روڈ کو سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ ایم ایچ این روڈ کے نمائش جانے والے ٹریک کو بھی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا تھا۔ ایک ٹریک پر ٹریفک چل رہا تھا، دوسرے ٹریک کو بند کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سولجر بازار اور صدر کے مختلف شاہراہوں پر بھی ٹریفک کا دباؤ تھا۔ اس وقت جن شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے ان میں گرو مندر کی شاہراہ ہے، نمائش چورنگی اور اس کے اطراف کی شاہراہ ہیں جہاں پر ٹریفک کا نظام تھوڑا سا متاثر ہو رہا ہے، لیکن اوور آل اگر بات کی جائے تو شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر ہے۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل، پنجاب فارنزک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب فارنزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیوز کا تجزیہ کیا۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے تصدیق کر دی، رپورٹ میں کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی بھی کنفرم ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے، چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی، تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا ہے۔ KMC ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں مبینہ میگا کرپشن، نیب نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو نوٹس بھیج دیا۔ نیب نے میئر کراچی سے 2020 سے 2025 کے دوران ڈیولپمنٹ ورکس کی تفصیلات مانگی ہیں۔ نیب کا کہنا ہے کہ KMC ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں میگا کرپشن کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے جو تفصیلات مانگی گئی ہیں وہ جمع کرائیں گے۔ نوٹس میں جو الزام لگایا گیا ہے ایسا کچھ نہیں۔ اتنے عرصے بعد شہر میں کام شروع ہوا، اربوں روپے کے ترقیاتی کام شروع کرانے کا خیر مقدم کیے جانے کے بجائے نیب کا نوٹس بھیج دیا گیا۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں، ادارے کھود کر چلے جاتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شکوہ، کہا ٹاؤن گیس والوں سے اربوں روپے لے کر سڑک نہیں بناتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ گول مال ہے۔ پانی چوری روکنے کے لیے ٹرائیبیونل بنا دیا ہے، چیف جسٹس چند دن میں افتتاح کریں گے۔ 2026 ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال ہے۔ ری مارکیٹ کا کام 8 سے 3 مہینے کے اندر مکمل کر کے دیں گے۔ اولڈ سٹی ایریا کی بحالی 30 جون سے پہلے مکمل کر کے دیں گے۔ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو رکھوالی کرنی ہوگی، ہم سڑک بنائیں اور پھر کوئی ادارہ آ کے کھود کے چلے گا۔ ٹاؤن والوں سے ملیں، پھر سوال پوچھو، آپ گیس کمپنی سے اربوں کروڑ روپے کٹنگ کی مد میں لے لیں، سڑک ابھی تک نہیں بنی، 1.5 سال ہو جانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں گول مال ہے۔ سارے ٹیکسز آپ کے پاس ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ A4 آگمنٹیشن، جمعے کے روز کام واپس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 71 ارب خرچ کرنے جا رہے ہیں پانی کی لائنز کی ریپلیسمنٹ اور امپروومنٹ کے لیے۔ کراچی والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، شہریوں کو پانی، بجلی، سڑکیں اور اپنا حق چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 17 سال میں کراچی کو کیا دیا؟
ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों पर लेन मार्किंग नहीं है। हमें भारी भरकम चालान मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत ई चालान पर नजरसानी करे। ये भारी भरकम ई चालान हमें मंजूर नहीं है, तो ई चालान को रिवाइज करना पड़ेगा। 400 सिग्नल कराची की जरूरत है, ये सिग्नल क्यों नहीं लगते? 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपने कराची को क्या दिया? कराची को सर्कुलर रेलवे की जरूरत है, 15,000 बसों की जरूरत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं, ये पूरे कराची को उसका हक चाहिए। नए सूबों के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब इतना बड़ा सूबा है, सिर्फ एक हाई कोर्ट है, सूबों के नाम तब्दील नहीं करना चाहते, मसाइल का हल ज्यादा सूबों में है। सिंध में हुकूमत है तो एक की जगह अपने 4 वजीर आला बना लो, मसाइल तो हल करो। बलूचिस्तान में एक से दूसरे शहर जाने के लिए 1000 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। सूबों पर MQM और दीगर जमातों ने हमारी हिमायत की है। मुल्क में एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। वो सूबे इसलिए होने चाहिए, यहाँ पे एक हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट। पार्टी ने फैसला किया कि ये सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। बलूचिस्तान जो है वो कोई 1000 किलोमीटर दूर बनते हैं एक शहर से दूसरा शहर। मसाइल का हल ज्यादा सूबों की शक्ल में होगा। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो बराए मेहरबानी आप एक वजीर आला की जगह अपने 3 वजीर आला बना लें, अपने कोई और वजीर आला बना लो, पर लोगों के मसाइल तो हल कर लो। आज मुझे MQM की हिमायत हासिल हुई, बहुत सारे दोस्त इसमें हमारी हिमायत शामिल कर रहे हैं। सारा कुछ मेरे पास ही आ जाए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों के मसाइल के हल के लिए नए सूबे बनाएं। खबर है कराची से, जहां पे ट्रेलर की टक्कर से 2 हादसात हुए, 2 अफराद जहां बहक हो गए। नॉर्दर्न बाईपास मवाज मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जहां बहक हो गया। पुलिस का बताना है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रैवल को तहवील में ले लिया गया है। साइट एरिया वलेका के करीब ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जहां बहक हुआ। जहां बहक शख्स की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवानों को IT में बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर अरफा करीम रंधावा के वालिदैन और अरफा करीम फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को खित्ते में IT का मरकज बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। अरफा करीम फाउंडेशन की हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कम उम्र में IT के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज तहसीन पेश किया। मौसम सरमा में हरिपुर की मशहूर सौगात रेड ब्लड माल्टे के चर्चे। बड़ी तादाद में सयाहों ने रेड ब्लड माल्टा खाने के लिए खानपुर का रुख कर लिया। आजम शाह की रिपोर्ट। मौसम सरमा में तहसील खानपुर की मशहूर सौगात रेड ब्लड माल्टा है, जो अपने खास जायके और लज्जत में मुल्क भर में मुनफरिद मकाम रखता है। रेड ब्लड माल्टों की हकीकी लज्जत महसूस करने के लिए सयाहों ने माल्टे के बागात का रुख कर लिया है। रेड ब्लड ऐसा माल्टा है जो कि टेस्ट में एक मुनफरिद जायका रखता है। यहाँ पर जो रेड ब्लड है इसका टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हरिपुर का खास तोहफा है यहाँ के ऑरेंज, और बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़े महंगे मिलते हैं। खानपुर के माल्टों की कई अकसाम हैं, जिनमें रेड ब्लड, सैकरी, मौसमी और फ्रूटर नुमायां हैं। पानी की अदम फराहमी और हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस माल्टों की पैदावार में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है, जिससे काश्तकारों के रोजगार मुतासर होने के इम्कानात हैं। 5 किस्म का माल्टा है, जिसमें शैकरी आता है, मौसमी आता है, फ्रूटर आता है, रेड ब्लड आता है। हमारे इधर बेसिकली मसला पानी का है। माल्टे की नश्व व नमा और पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए हुकूमत को तरजीही और ठोस बुनियादों पर काम करना चाहिए, ताकि माल्टे के बागात को मजीद सुकड़ने से बचाया जा सके। सैयद आजम शाह, ARY न्यूज़, हरीपुर। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से रेलवे ग्राउंड कराची में इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। 125 जोड़े साल जीने मरने की कस्में खाएंगे। मजीद बता रहे हैं चांद नवाब। मैं मौजूद हूँ रेलवे ग्राउंड में, जहाँ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादी की मुनक्किद की जा रही है। सिंध भर से यहाँ पर दूल्हा दुल्हन अपनी फैमिली के साथ आए और इज्तिमाई शादी होंगी।
اور یہاں پر پنڈت جو ہے وہ ان سے ڈورے لے گا ہندو رسومات کے تحت، اور دولہا دلہن جو ہے شادی کے بندھن میں بن جائیں گے۔ یہاں پر جو ہے جس طرح ہر کوئی یہاں پہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ دولہا دلہن کو جو ہے جہیز بھی دیا جائے گا ہندو کونسل کی جانب سے۔ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمیں تمام رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔